السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے طوفان کے بعد کی روشنی۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے، تیز ہوا کے جھونکے درختوں کو جھنجھوڑ رہے تھے، بجلی کی چمک اور گرج دل کو دہلا رہی تھی۔ بارش اس قدر زور سے برس رہی تھی کہ جیسے آسمان اپنے سارے آنسو زمین پر انڈیل رہا ہو۔ شہر کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا کچا مکان تھا۔ اس کی ٹین کی چھت پر بارش کی بوندیں شور مچا رہی تھی۔ اندر ایک بیوہ عورت اپنے 2 بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کی بیٹی اسما ایک سادہ سی باحجاب لڑکی تھی۔ غربت ان کے گھر کا مستقبل مہمان تھی، مگر غیرت اور ایمان ان کا سرمایہ تھا۔ اسما کی ماں کپڑے سی کر گھر چلاتی تھی۔ کئی راتیں ایسی گزرتی تھی کہ جب کھانے کے لیے صرف روٹی ہوتی تھی، سالم نما کوئی چیز نہیں۔ مگر ماں نے ہمیشہ اپنی بیٹی کو سکھایا، بیٹی رزق کم ہو سکتا ہے، عزت نہیں۔ اپنی عزت کا ہمیشہ خیال کرنا، اپنے پردے کا ہمیشہ خیال کرنا۔ اللہ بھی ان کو پسند کرتا ہے جو اپنی غیرت، اپنی عزت اور اپنے ایمان کی خود حفاظت کرتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف اسی شہر کے پوش علاقے میں روشنیوں سے جگمگاتا ایک محل نما گھر تھا۔ وہاں رہتی تھی مہانور، خوبصورت ذہین، امیر، جدید خیالات کی مالک۔ اس کے لیے تو زندگی صرف پارٹیز، برانڈز کے کپڑے پہننا، سوشل میڈیا یوز کرنا، چمک دمک دکھانا، بس یہی اس کی زندگی تھی۔ اس کی سہیلیاں اکثر اسے یہی سکھاتی تھی، مہانور، زندگی ایک بار ملتی ہے، انجوائے کرو۔ پردہ اور پابندیاں پرانے زمانے کی باتیں ہیں، تم اس چکروں میں مت پڑنا۔ مہانور کو بھی یہی سب اچھا لگتا تھا، نئے فیشن، نئے ڈیزائن، پردہ تصویریں، رات گئے تک محفلیں، اسے یہی آزادی لگتی تھی۔ اسی رات مہانور ایک پارٹی میں انجوائے کر رہی تھی۔ وہ رات اس قدر طوفانی اور بارش والی تھی کہ اس طوفان رات نے پورے شہر کی بجلی بند کر دی۔ مہانور پارٹی ختم کر کے گھر واپس جا رہی تھی۔ پورے شہر کی بجلی بند ہو گئی، سڑکیں بند ہو گئیں۔ مہانور کی بھی گھر کے واپسی رستے پر گاڑی بند ہو گئی۔ مہانور کا موبائل بھی بند ہو گیا۔ باہر اس قدر اندھیرا تھا کہ کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ طوفان اور سناٹا چھا گیا۔ مہانور گھبرا گئی اور سہم گئی۔ مہانور سہمی ہوئی گاڑی سے باہر نکلی۔ اس نے دیکھا چاروں طرف اندھیرا ہے، زمین پر پانی ہے۔ اسے سمجھ نہ آیا وہ کیا کرے، وہ ڈر گئی۔ وہ ڈری سہمی ہوئی چلتی چلتی آگے بڑھتی گئی۔ اسے وہاں ایک چھوٹا سا کچا مکان نظر آیا۔ ادھر آشا اپنے گھر کی کھڑکی سے بارش دیکھ رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ماں نے دروازہ کھولا، سامنے ایک بھیگی ہوئی لڑکی کھڑی تھی، میک اپ پھیلا ہوا، آنکھوں میں خوف، ڈری ہوئی، سہمی ہوئی تھی۔ وہ اور کوئی نہیں، مہانور تھی۔ مہانور بولی، مجھے مدد چاہیے۔ غربت کے اس چھوٹے سے گھرانے نے امیر کی اس لڑکی کو پناہ دی۔ سچ کا سامنا مہانور نے وہاں کیا۔ مہانور نے پہلی بار ایسا گھر دیکھا جہاں فرنیچر سادہ تھا مگر ماحول میں سکون تھا، زندگی سکون میں تھی۔ اسما نے اسے اپنا دوپٹہ سر ڈھانپنے کو دیا تاکہ وہ سکون محسوس کرے، اپنے بال سکھا سکے۔ مہانور حیران رہ گئی کہ وہ جس لوگوں کو بیک ورڈ کہتی تھی، وہ لڑکی اتنی باوقار کیسے ہو سکتی ہے۔ رات کو بجلی نہ ہونے کے باعث موم بتی چلائی گئی۔ باہر طوفان تھا، اندر خاموشی۔ مہانور نے پوچھا، تمہیں کبھی نہیں لگتا کہ تم زندگی انجوائے نہیں کر رہی؟ نہ پارٹی، نہ فیشن، نہ آزادی، نہ کوئی زندگی کے ماحول۔ اسما مسکرائی اور کہنے لگی، مہانور، اصل زندگی اپنے رب کی حدود میں رہ کر جینے میں ہے۔ وقتی خوشی شور مچاتی ہے، سکون خاموشی ہوتا ہے۔
یہ جملہ مہانور کے دل میں اتر گیا اور یہ حقیقت اس کے دل میں ایسی اتری کہ وہ بدلنے لگی۔ کچھ دن بعد مہانور کو پتہ چلا کہ اس کی ایک غریب سہیلی کو سوشل میڈیا اسکینڈل نے تباہ کر دیا ہے۔ جن لوگوں کو وہ دوست سمجھتی تھی وہی مذاق اڑا رہے تھے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ چمک دمک وقتی ہوتی ہے، عزت مستقبل نہیں۔ اس نے اسما کو یاد کیا، پھر وہ بدلنے لگی۔ مہانور دوبارہ اسما کے گھر گئی۔ اس بار اس کے کپڑے سادے تھے، آنکھوں میں مزاحمت اور دل میں سوال، کیا میں بدل سکتی ہوں؟ اسما نے جواب دیا، جب تک سانس ہے واپسی کا راستہ ہے، اللہ دروازے بند نہیں کرتا، ہم خود دور چلے جاتے ہیں۔ مہانور نے آہستہ آہستہ اپنی زندگی بدلنا شروع کی۔ پارٹیوں کی جگہ قرآن کی محفل، بے پردے کی جگہ حجاب، دکھاوے کی جگہ سادگی۔ لوگوں نے مذاق بھی اڑایا، مگر اس نے سیکھ لیا تھا کہ لوگوں کی نظر سے زیادہ اہم اللہ کی نظر ہے۔ طوفان کے چند ماہ بعد وہی شہر، وہی لوگ، مگر وہ زندگیاں بدل گئی۔ اسما کو ایک اچھا رشتہ مل گیا اس کی سادگی اور کردار کی وجہ سے۔ مہانور اپنی دولت اچھے کاموں میں لگانا شروع کر دیا۔ اس نے ایک سلائی سینٹر کھولا جہاں غریب لڑکیوں کو ہنر سکھایا جاتا تھا۔ اسما کی ماں کو وہاں استاد بنا دیا۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ ایک بہت بڑا سبق ہے۔ طوفان صرف باہر نہیں آتے، کچھ طوفان ہمارے دلوں میں بھی اٹھتے ہیں۔ چمکتی ہوئی زندگی ہمیشہ خوشحال نہیں ہوتی۔ غربت شرم کی بات نہیں، بے حیائی شرم کی بات ہے۔ پردہ کمزوری نہیں، عزت کا تاج ہے۔ آج ہم صرف عورتوں سے بات نہیں کریں گے، آج ہم مردوں سے بھی بات کریں گے، یعنی اپنے بھائیوں سے۔ ہم ہمیشہ عورت کو کہتے ہیں پردہ کرو، نظریں جھکاؤ، خود کو بچاؤ، لیکن کیا کبھی ہم نے مرد سے پوچھا ہے تمہاری نظریں کہاں ہیں؟ قرآن نے صرف عورت کو پردے کا حکم نہیں دیا، سب سے پہلے مرد کو حکم دیا، اپنی نظریں نیچے رکھو۔ اگر عورت غلط ہے تو مرد ٹھیک ہے؟ مرد کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ اگر لڑکی فیشن کر رہی ہے، بے حیائی کر رہی ہے، تو کیا مرد کا فرض نہیں ہے کہ وہ اسے عزت دے؟ کیا مرد صرف تماشائی ہے؟ کیا مرد رہنمائی نہیں کر سکتا، اس کو سیدھے راستے میں نہیں لا سکتا؟ لیکن میں پوچھتی ہوں، جب بازار میں اشتہار لگتا ہے، جب سوشل میڈیا پہ ویوز بڑھانے کے لیے بے حیائی پھیلاتے ہیں، جب لڑکی کو تعریف کے نام پر غلط راستے پر ڈالا جاتا ہے، تو وہاں مرد کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ سچ یہ ہے، آج بہت سے مردوں کی جیب میں پیسے ہیں عورت کے کپڑے اتارنے کے لیے، لیکن کتنے مرد ہیں جن کی جیب میں پیسے ہو کسی بہن کو تعلیم دلوانے کے لیے، کسی بیوہ کو گھر چلانے کے لیے، کسی غریب کی لڑکی کو باعزت زندگی دینے کے لیے؟ اصل مرد وہ نہیں ہے جو عورت کو کمزور دیکھ کر فائدہ اٹھائے۔ اصل مرد وہ ہے جو عورت کو گرتا ہوا دیکھ کر اسے سنبھال لے۔ اصل غیرت یہ نہیں ہے کہ اپنی بہن پر سختی کرو اور کسی اور کی بیٹی کو تماشا بنا دو۔ اگر تم واقعی مرد ہو تو اپنی نظر کی حفاظت کرو، کیونکہ پردہ صرف عورت کے جسم کے لیے نہیں ہے، مرد کی آنکھ کے لیے بھی ہے۔ اگر مرد اپنی آنکھ کا پردہ کر لے تو آدھی برائیاں خود ختم ہو جائیں گی۔ یاد رکھو، عورت کو عزت دینے والا مرد کبھی چھوٹا نہیں ہوتا، عورت کو بےعزت کرنے والا مرد کبھی بڑا نہیں ہوتا۔ اور اگر آج تم کسی لڑکی کو گمراہ کر رہے ہو تو کل اللہ تم سے سوال کرے گا، تم نے اپنی طاقت کہاں استعمال کی؟ طاقت حفاظت کے لیے دی جاتی ہے، تباہی کے لیے نہیں۔ میرے بھائیوں، اگر عورت پھسل رہی ہے تو ہاتھ پکڑو، تھام لو اسے، اور اگر وہ کمزور ہے تو سہارا بنو، شکار نہیں، اس کا شکار نہ کرو، اس کو ٹیشو پیپر نہیں بناؤ۔ اگر وہ غلط راستے پر ہے تو اسے عزت سے سمجھاؤ، ویوز کے لیے استعمال نہ کرو، کیونکہ یاد رکھو قیامت کے دن نہ دولت کام آنی ہے، نہ فیشن، نہ پارٹیاں، نہ تالیاں، صرف کردار ساتھ جائے گا۔ اور جس دن مرد اپنی آنکھ کا پردہ کر لے گا اور عورت اپنی حیا کو مضبوط کر لے گی، اس دن معاشرہ خود سنور جائے گا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ پیغام اچھا لگا ہو
تو میرے اکاؤنٹ کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، اینڈ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔